میں ایک ایسی جگہ آیا ہوا ہوں جہاں پر رجا دارالیتامہ جامعہ مصطفیہ تاج نگر ٹیکا میں جشن دستار فضیلت حفظ و قرات کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ میں موجود ہے مقرری خصوصی ماہر خطابت تاجدار فصاحت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب، جو مراد آبادی یو پی سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور TNN 24 اردو نیوز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ سائنس کی اس دنیا میں اور اس کی ترقی میں قرآن شریف کی حصہ داری کتنی ہے۔ سائنس کی ترقی میں قرآن شریف کی کتنی حصہ داری ہے، یہ ایک سوال ہے۔ سائنس کے ارتقاء اور عروج میں قرآن شریف ہی کی 100% حصہ داری ہے، اور کسی چیز کی حصہ داری ہے ہی نہیں۔ قرآن شریف سے پہلے سائنس کو فروغ ہی نہیں ملا تھا۔ قرآن شریف آیا ہے 1400 سال پہلے دھرتی کے پردے پر۔ قرآن شریف اتنا ہی پرانا ہے جتنا جب سے اللہ ہے، قرآن شریف تب سے ہے، کیونکہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے۔ کاغذ روشنائی پرانی چیز نہیں ہے، مگر کلام جو ہے وہ قدیم ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ مگر 1400 سال پہلے یہ قرآن شریف پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان سمان میں ان ریسپیکٹ ٹو ہولی پروفٹ آف اسلام واز ریویلڈ۔ تقریباً 1400 سال پہلے لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پہ اتارا گیا، قرآن شریف کو، اور قرآن شریف پھر آسمان دنیا سے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ مکہ شریف سے لے کے مدینہ شریف تک، سفر سے لے کے حضر تک، خلوت سے لے کے جلوت تک قرآن شریف اترتا رہا۔ 23 سال میں مکمل ہوا یہ اتار، 23 سال میں مکمل ہوا۔ اب قرآن شریف میں سائنس کی ترقی میں قرآن کا کیا کردار ہے، کیا حصہ داری ہے، سوال یہ ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، 1400 سال پہلے لگ بھگ قرآن شریف آیا دھرتی کے پردے پہ۔ تو قرآن شریف سے پہلے والی دنیا آپ دیکھ لیجئے، اور قرآن شریف کے بعد والی دنیا آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن اترنے سے پہلے کی دنیا لگ بھگ 4-5 ہزار سال لوگ یہاں پہ آباد تھے، مگر کوئی بھی آدمی ترقی نہ کر سکا۔ کیوں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک علیہ نبینا علیہ السلام، کسی کا امتی موٹر سائیکل نہ بنا سکا، کسی کا امتی ٹرین نہ بنا سکا، پلین نہ بنا سکا، رڈار نہ بنا سکا، چاند پہ جانے کا سپنا دیکھ نہ سکا، زمین میں پیٹرول ہے کسی کو پتہ نہیں۔ یہ اندھیرے میں لوگ جی رہے تھے، وہ پتھر سے پتھر ٹکراتے تھے، روشنی کر لیتے تھے، اسی میں جیتے تھے۔ تو قرآن سے پہلے والی دنیا علم سے خالی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف سے پہلے علم کو جنتا میں کامن نہیں کیا تھا، سیلیکٹڈ پرسنز کو دیا تھا، اپنے مخصوص بندوں کو، لیکن جنتا میں علم، ٹیکنالوجی، سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ہی نہیں کی تھی۔ جب قرآن شریف اترا ہے غار ہیرا میں، پہلے ہی دن اللہ نے ڈیوائن اسٹیٹمنٹ دے دیا اور گھوشنا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ بڑی ذمہ دار ہستی کے مالک ہمارے، ہم ان کی سرپرستی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی مالوہ قبلہ، مفتی مالوہ کے شہزادے علامہ مولانا مفتی قاضی احمد یار خان صاحب، سبحان اللہ، پورے مدھیہ پردیش میں الحمدللہ جن کا جلوہ ہے، بڑی ذمہ دار ہستی ہے۔ ان کے سامنے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ قبلہ کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن جس دن اترا ہے، پہلے ہی دن پہلا بیان اللہ کی طرف سے یہ جاری ہوا، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس آیت کا مفہوم بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ میں بتاؤں آپ سے، مفہوم یہ ہے کہ آج ہم نے
मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी कुरान से पहले इल्म का उजाला ही आम नहीं हुआ, कुरान के बाद ही इल्म का उजाला आम हुआ। तभी जेम्स वाट ने कोयले का देख कर रेल का इंजन बना दिया, किसी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया। पहले लोग हवाओं को पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था। कुरान उतरने के बाद इल्म आम हो गया तो लोगों ने हवाओं को पकड़ पकड़ कर टायरों में भर दिया, अपोलो MRF के टायरों में भर दिया कहने, और फिर उस पर दुनिया दौड़ा दी, रडार बन गए। अब लोगों को ये पता चल गया कि पेट्रोल है ज़मीन में, डीजल है ज़मीन में, लोगों ने चांद पे जाने का सपना देख लिया। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का सारा फ़रोग और जितना भी उरूज इर्तिका है 1000 या 1500 साल के अंदर का है। इससे पहले लोग जानते नहीं साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, तरक्की क्या है, विकास क्या है। तो क्या पहले लोग नहीं थे मगर कुरान नहीं था। तो ये अल्लाह का करम है कि कुरान उतरते ही इल्म आम हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी के फ़रोग में किसी और चीज़ की हिस्सेदारी है ही नहीं, सिर्फ कुरान की ही हिस्सेदारी है। अगर कुरान ना आया होता तो लोग चांद पे नहीं गए होते, कुरान ना आया होता लोगों को ये पता नहीं चलता कि ज़मीन में पेट्रोल है, डीजल है। अगर कुरान नहीं आया होता तो इल्म का उजाला फैला ही नहीं होता। तो जैसे पहले गुजर रही थी ऐसे ही अब गुजरती लोगों की ज़िंदगी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ साहब कि साइंस और टेक्नोलॉजी के उरूज में, इर्तिका में और इसके परवान चढ़ने में और इसकी नशअत में अगर किसी का किरदार है तो बस कुरान शरीफ का ही किरदार है। नहीं, लेकिन हमने जैसे मालूम है कि पूरे दुनिया में 195 देश हैं और 57 देश मुस्लिम है और पूरी जगह एक ही कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं हो सकती। कुरान शरीफ दरअसल इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम का बेस है, इस्लाम का दस्तावेज़ है। जब जहाँ जहाँ तक इस्लाम रहेगा वहाँ तक उसका दस्तावेज़ रहेगा। तो अब जाहिर बात है पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है और इस्लाम अल्लाह का दीन है। हर दौर में इसको फैलना है, इसका दायरा बढ़ते ही चला जाता और यही क़यामत तक बाकी रहे और यही अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल भी है। और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आसमानी किताब है, इसलिए पूरी दुनिया में एक ही कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। नहीं, आसमानी किताबें और भी हैं। आसमानी किताबें अब देखिए आप, हज़रत दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम पर क़िबला ज़बूर उतारी गई, हज़रत मूसा अला नबीना वालैहिस्सलाम पर तौरात उतारी गई और हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम पर इंजील उतारी गई। आसमानी किताबें वो भी थीं मगर उन किताबों में लोगों ने अपनी तबीयत और अपने मिजाज के मुताबिक चेंजिंग कर डाली। क्यों? उसमें चेंजिंग क्यों हो गई और इसमें क्यों नहीं हुई? वो भी एक सोचने की बात। एक सोचने की बात ये है कि उनमें तो चेंजिंग, वो भी जब आसमानी किताबें थी मगर वहाँ तो चेंजिंग हो गई, कुरान में चेंजिंग नहीं हुई। कुरान में क्यों नहीं हुई चेंजिंग? क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 14वें पारे में ये वादा कर लिया, उनमें ये वादा नहीं था। कुरान में ये वादा कर लिया अल्लाह ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने ये कुरान उतारा है और हम ही इसकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो रक्षा और सुरक्षा का जो वादा कुरान के साथ मशरूत है वो किसी किताब के साथ था नहीं। तो इसीलिए उन किताबों में तहरीफ हो गई मगर कुरान में चाहते हुए भी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने चाहा कि तहरीफ कर दें। बहुत सारे लोग उठे तरमीम के लिए। अब जैसे आज के दौर में वही उठा था, क्या नाम था उसका, वो क्या नाम था उस बेवकूफ़ का, वो ना वो घर का रहा ना घाट का रहा, वो खुद ही चेंज हो गया। ना वो घर का रहा ना घाट का रहा, वो खुद ही चेंज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग उठे हैं लेकिन वो ख़त्म हो गए, तारीख़ ने उन्हें पहचाना तक नहीं, अंधेरों में खो गए, बर्बाद हो गए, हवाओं के दोष पे ख़त्म हो गए। लेकिन कुरान शरीफ अपनी असली सूरत में जिस शान से मक्का मदीना में उतरा था उसी शान से आज भी मौजूद है और जहाँ जहाँ तक इस्लाम रहेगा वहाँ तक कुरान रहेगा, क्योंकि इस्लाम का दस्तावेज़ है कुरान शरीफ। इसलिए कुरान शरीफ पूरी दुनिया में है, आलमी किताब है और यही किताब इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आखिरी किताब है। इस किताब के बाद अल्लाह की तरफ से कोई किताब ही नहीं है। जैसे हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, वैसे ही कुरान के बाद क़यामत तक कोई किताब ही नहीं। एक आखिरी रसूल, एक आखिरी किताब और नबी के ग़ुलाम, आखिरी उम्मत, फिर इसके बाद तो बस वही आएगा डूम्सडे, क़यामत का दिन। इसलिए पूरी दुनिया में कुरान पढ़ा जाता है।
اور ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کا تعارف آپ اپنے لہجے میں یہ ضرور بڑی بتائیں۔ ہستی کے مالک ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، دقاق ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، اور الحمدللہ نافذ القول بالغ الطول ہیں۔ اندور کے اندر ان کا ایک مقام، ایک جلوہ ہے پورے مدھیہ پردیش میں۔ حضور قبلہ مفتی مالوہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، کہاں حضرت اور کہاں ہماری چھوٹی زبان ہے۔ ان کے مقدس شہزادے ہیں پورے مدھیہ پردیش میں، آپ کا دور دورہ ہے، جلوہ ہے۔ حضور کا ایک ادارہ ہے دارالعلوم نوری اندور، الحمدللہ اس خاکسار عمران حنفی نے بھی کئی بار دارالعلوم نوری کے جشن دستار بندی میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، قبلہ سے ملاقات یہاں ہو گئی۔ بڑی ہستی کے مالک ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک رکھے۔ جی حضرت، ہم آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، جو کیونکہ ہم نے مطلب قرآن اور حدیث سے بھی سنا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ نماز برائیوں سے ہی روکتی ہے، لیکن کیسے آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن ضرور کر کے بتائیے گا، کیونکہ یہ بھاشا تو عام ہے ضرور، لیکن اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ برائی سے روکتی ہے؟ جی، سب سے پہلے حضرت نے فرمایا، ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے، علم کے تعلق سے، نماز کا علم ہوگا تو نماز آپ کو پڑھنا آئے گی۔ جب آپ صحیح طور پر نماز پڑھیں گے تو بے حیائی ہر چیز سے آپ پاک رہیں گے، اور جب آپ کو نماز کا علم نہ ہوگا کہ کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے قرات کرنا ہے، کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی، جب اس کا علم نہیں رہے گا تو نماز نہیں رہے گی، اور بے حیائی تو ویسی کی ویسی رہے گی۔ اس لیے آج بہت سارے حضرات، یعنی الا ماشاء اللہ، نماز پڑھتے مگر بے حیا ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں یاد ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اس لیے علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اتنا فرض ہے کہ وہ اپنی ضروریات دین خود حل کر سکے۔ نماز میں کیا کیا مسئلے ہیں، کیا شرائط، کیا فرائض، کیا واجبات، کیا سنت، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر حضرت کی اجازت ہو مفتی صاحب قبلہ کی، تو میں دنیاوی اعتبار سے ایک مثال پیش کر دوں آپ کو، تاکہ آپ، کیونکہ وہ بات وہ ہے جو مفتی صاحب نے فرما دی کہ ہر چیز کی ایک ڈسپلن ہے، نماز پڑھنے کی بھی ایک ڈسپلن ہے۔ اب نماز اپنے اسی ڈسپلن سے پڑھی جائے گی تو فائدہ دے گی، اور ڈسپلن سے نکل گئی فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی تو سر ڈھانک کے پڑھی، امامہ شریف۔ آپ نے بغیر آپ نے، آپ انجینئر صاحب ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے نماز کو بڑا بھاری بنا ڈالا، جیسے چاہو ویسے پڑھ لو۔ نہیں، آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیجامے یا ازار شریف کے، یا جو آپ کی دھوتی پاک ہے، آپ نے کبھی بھی موڑ کر نماز نہیں پڑھی، آپ موڑ کے پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز ایسے نہیں پڑھی کہ ان کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہوں، آپ کی چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، کٹی ہوئی بھی رہتی ہیں، پھر آپ پڑھ لیتے ہیں ٹی شرٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سر کو ڈھانکے حضور کبھی نماز نہیں پڑھی، بلکہ وضو بھی کبھی کبھی فرماتے تھے تو امامہ شریف کے اندر سے ہی ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزار لیتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نماز کی ڈسپلن ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک طرف کتب خانہ ہے قبلہ مفتی عبدالحبیب صاحب دام ظلہ العالی کا، وہ بہترین حکیم بھی ہیں، بہترین حکیم ہیں، ناگپور میں اور اس علاقے میں پورا دور دورہ ہے مفتی عبدالحبیب صاحب قبلہ کا۔ اس جگہ کی نسبت سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی صاحب آئے کسی بیماری کی شکایت لے کے مفتی عبدالحبیب صاحب کے پاس، حضرت نے فرمایا تمہاری بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم بادام کھایا کرو۔ وہ گھر گیا، اس نے بادام کھانے شروع کر دیے، مگر بادام ایسے ہی نکلنے لگا۔ وہ اس نے بادام کھائے تو، مگر بادام کھانے کے طریقے سے نہیں کھائے۔ تو 4-5 دن کے بعد جب اس کی بیماری اور بڑھ گئی تو وہ آیا حضور، حکیم صاحب مفتی عبدالحبیب صاحب قبلہ، میں تو تباہ ہوا جا رہا ہوں، آپ نے کیسی خوراک اور کیسی دوا بتا دی؟ کہا میں نے بادام بتایا تھے، یہی تمہاری
بیماری کا علاج ہے. کہا حضور بادام کھا رہا ہوں مگر پھر بھی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا بادام آپ کیسے کھاتے ہو؟ کہا حضور بس ہاتھ میں لیا اور پانی پی لیا اس کے اوپر سے, اور اسی طریقے سے میں نے پانی اس کے اوپر سے پی لیا. کہا بادام کے اندر سے آپ گری وغیرہ کچھ نہیں نکالتے؟ نہیں ایسے ہی پی لیتا ہوں, میں پورے بادام کو کھا لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے بیماری بڑھنے کی. بادام میں نے کہا تھا بادام کھانا, تو بادام کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مغز نکالنا ہے آپ کو, اور وہ چھلکا باہر کرنا ہے, مغز کو آپ کو یوز کرنا ہے. یہ طریقہ اگر اس طریقے سے کھاتے تو اب تک کنٹرول بھی ہو جاتی بیماری. لیکن آپ نے بادام کو بادام کی طرح کھایا کہاں. ایسے ہی نماز پڑھنے والوں نے نماز کو نماز کی ڈسپلن کے ساتھ نہیں پڑھا, اسی لیے بے حیائی سے نہیں رک پا رہے ہیں یہ لوگ. اگر نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جاتا تو نماز بے شک بے حیائی سے روکتی ہے, برائی سے روکتی ہے, اور بے شک نماز کامیابیوں کے دروازے کھولتی ہے. بے شک نماز عروج ارتقاء کے دینے طے کرواتی ہے. اور جناب والا نماز بے شک دنیا میں اور آخرت کی کامیابیوں کی چابی ہے. مگر نماز کو نماز کے طریقے جسے دیکھو اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, منمانی ہو رہی ہے. نہیں لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے اہل سنت جماعت کی مسجدوں میں بھی یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ 2 رکعت فرض پڑھ کے سیدھا نکل جاتا ہے آدمی. اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور ہر مطلب مسجدوں میں فرض کی 2 رکعت پڑھتا اور چلا جاتا ہے. تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر میں جو باقی لوگ پوری نماز پڑھ رہے ہیں یا تو وہ غلط ہے, یا پھر 2 رکعت پڑھ کے جو چلے گئے ہیں یا تو وہ صحیح ہے. تو یہ اس سمے کا دور میں جو یہ 2 باتیں رکعت پڑھ کے دیکھی جا جا رہی رہا ہے, تو ہے, اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے؟ جو 2 رکعت پڑھ کے جا رہا ہے وہ غلط ہے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پڑھا ہے نہ. وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھ لیتا تو وہ ایسا نہیں کرتا. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے, یا آپ نے ابھی پوچھا کیوں کر رہا ہے. وہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی روح بیمار ہے, مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا. مسجد اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے قید خانے میں آ گیا ہوں. تو اس نے کہا جلدی سے نماز پڑھو اور بھاگو, مسجد سے نکلو. چاہے چوراہے پہ وہ 2 گھنٹے کھڑا ہو جائے گا, مگر مسجد میں 10 منٹ زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ قید خانہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ان کے لیے مسجد قید خانے کی طرح ہی ہوتے ہیں. ایک مفہوم بیان کیا ہے میں. بہت خوب ماشاء. اور چلیے اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور شکریہ. بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ اور جزائے خیر دے آپ کو بھی اور تمام حاضرین. اچھی باتوں سے نوازا. اور ایسے ہی دیکھتے رہیے TNN 24 اردو نیوز چینل. میں ضامن اطہر آپ سے ودا لیتا ہوں. شکریہ, دھنیہ واد, خدا حافظ.